بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 224 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ النحل کی آیت نمبر 26 سے لے کر 34 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت میں گھرے ہوئے تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی آزمائشوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں بھی انسانیت کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں پہ بھی اپنا کرم قائم و دائم رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ترجمہ: ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین۔ ترجمہ: پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا، بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے، آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے۔ تفسیر میں آیا کہ پہلے فقرے اور اس فقرے کے درمیان ایک لطیف خلا ہے جسے سامع کا ذہن تھوڑے غور و فکر سے خود بھر سکتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا تو سارے میدان حشر میں ایک سناٹا چھا جائے گا، کفار و مشرکین کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ ہوگا، اس لیے وہ دم بخود رہ جائیں گے اور اہل علم کے درمیان آپس میں یہ باتیں ہوں گی۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ ترجمہ: ہاں، انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں، کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ تفسیر میں آیا کہ یہ فقرہ اہل علم کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خود بطور تشریح فرما رہا ہے۔ جن لوگوں نے اسے بھی اہل علم ہی کا قول سمجھا انہیں بڑی تعویلوں سے بات بنانی پڑی اور پھر بھی بات پوری نہیں بن سکی۔ آیت کے حصے میں آیا کہ جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں، اس حوالے سے تفسیر میں یعنی جب موت کے وقت ملائکہ ان کی روحیں ان کے جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اس وقت یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ ترجمہ: اب جاؤ، جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت جس میں قبض روح کے بعد متقیوں اور ملائکہ کی گفتگو کا ذکر ہے، قرآن مجید کی ان متعدد آیات میں سے ہے جو صریح طور پر عذاب و ثواب قبر کا ثبوت دیتی ہیں۔ حدیث میں قبر کا لفظ مجازاً عالم برزخ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد وہ عالم ہے جس میں موت کی آخری ہچکی سے لے کر بعث بعد الموت یعنی دوبارہ زندہ کیا جانے تک کا جو عمل ہے،
کہ پہلے جھٹکے تک انسانی ارواح رہیں گی۔ منکرین حدیث کو اس پر اصرار ہے کہ یہ عالم بالکل عدم محض کا عالم ہے، جس میں کوئی احساس اور شعور نہ ہوگا اور کسی قسم کا عذاب یا ثواب نہ ہوگا۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ کفار کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو وہ موت کی سرحد کے پار کا حال بالکل اپنی توقعات کے خلاف پا کر سراسیمہ ہو جاتی ہیں اور فوراً سلام ٹھونک کر ملائکہ کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ جواب میں ملائکہ ان کو ڈانٹ پلاتے ہیں اور جہنم واصل ہونے کی پیشگی خبر دیتے ہیں۔ دوسری طرف اتقیاء یعنی متقیوں کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو ملائکہ ان کو سلام بجا لاتے ہیں اور جنتی ہونے کی پیشگی مبارکباد دیتے ہیں۔ کیا برزخ کی زندگی احساس، شعور، عذاب اور ثواب کا اس سے بھی زیادہ کھلا ہوا کوئی ثبوت درکار ہے؟ اسی سے ملتا جلتا مضمون سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں گزر چکا ہے، جہاں ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں سے قبض روح کے بعد ملائکہ کی گفتگو کا ذکر آیا ہے۔ اور ان سب سے زیادہ صاف الفاظ میں عذاب برزخ کی تصریح سورہ مومن کی آیت نمبر 45-46 میں کی گئی، جہاں اللہ تعالیٰ فرعون اور آل فرعون کے متعلق فرماتا ہے کہ ایک سخت عذاب ان کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی صبح و شام وہ آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں سے موت اور قیامت کے درمیان کی حالت کا ایک ہی نقشہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ موت محض جسم و روح کی علیحدگی کا نام ہے، نہ کہ بالکل معدوم ہو جانے کا۔ جسم سے علیحدہ ہونے کے بعد روح معدوم نہیں ہوتی، بلکہ اس پوری شخصیت کے ساتھ زندہ رہتی ہے جو دنیا کی زندگی کے تجربات اور ذہنی و اخلاقی اکتسابات سے بنی تھی۔ اس حالت میں روح کے شعور، احساس، مشاہدات اور تجربات کی کیفیت خواب سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ ایک مجرم روح سے فرشتوں کی باز پرس اور پھر اس کا عذاب اور اذیت میں مبتلا ہونا اور دوزخ کے سامنے پیش کیا جانا، سب کچھ اس کیفیت سے مشابہ ہوتا ہے جو ایک قتل کے مجرم پر پھانسی کی تاریخ سے ایک دن پہلے ایک ڈراؤنے خواب کی شکل میں گزرتی ہے۔ اسی طرح ایک پاکیزہ روح کا استقبال اور پھر اس کا جنت کی بشارت سننا اور اس کا جنت کی ہواؤں اور خوشبوؤں سے متمتع ہونا، یہ سب بھی اس ملازم کے خواب سے ملتا جلتا ہوگا جو حسن کارکردگی کے بعد سرکاری بلاوے پر ہیڈ کوارٹر میں حاضر ہوا اور وعدہ ملاقات کی تاریخ سے ایک دن پہلے آئندہ انعامات کی امیدوں سے لبریز ایک سہانا خواب دیکھ رہا ہو۔ یہ خواب یک لخت نفخ صور دوم سے ٹوٹ جائے گا اور یکا یک میدان حشر میں اپنے آپ کو جسم و روح کی ساتھ پر زندہ پا کر مجرمین حیرت سے کہیں گے کہ ارے یہ کون ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا لایا، مگر اہل ایمان پورے اطمینان سے کہیں گے یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کا بیان سچا تھا۔ مجرمین کا فوری احساس اس وقت یہ ہوگا کہ وہ اپنی خوابگاہ میں جہاں بستر موت پر انہوں نے دنیا میں جان دی تھی شاید کوئی 1 گھنٹہ بھر سوئے ہوں گے اور اب اچانک اس حادثے سے آنکھ کھلتے ہی کہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں، مگر اہل ایمان پورے ثبات قلب کے ساتھ کہیں گے کہ اللہ کے دفتر میں تو تم روز حشر تک ٹھہرے رہے ہو اور یہی روز حشر ہے، مگر تم اس چیز کو جانتے نہ تھے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ ترجمہ: دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے، بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی مکے سے باہر کے لوگ جب خدا سے ڈرنے والے اور راست باز لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کا جواب جھوٹے اور بددیانت کافروں کے جواب سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کرتے، وہ عوام کو بہکانے اور غلط فہمیوں میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ حضور کی اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم کی تعریفیں کرتے ہیں اور لوگوں کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیها ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ ترجمہ: دائمی قیام کی جنتیں
جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو۔ تفسیر میں آیا یہ ہے جنت کی اصل تعریف۔ وہاں انسان جو کچھ چاہے گا وہی اسے ملے گا اور کوئی چیز اس کی مرضی اور پسند کے خلاف واقع نہ ہوگی۔ دنیا میں کسی رئیس، کسی امیر کبیر، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی یہ نعمت کبھی میسر نہیں آئی ہے، نہ یہاں اس کے حصول کا کوئی امکان موجود ہے، مگر جنت کے ہر مکین کو راحت و مسرت کا یہ درجہ کمال حاصل ہوگا کہ اس کی زندگی میں ہر وقت ہر طرف سب کچھ اس کی خواہش اور پسند کے عین مطابق ہوگا۔ اس کا ہر ارمان نکلے گا، اس کی ہر آرزو پوری ہوگی، اس کی ہر چاہت عمل میں آ کر رہے گی۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ترجمہ، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ تفسیر میں آتا ہے یہ چند کلمے بطور نصیحت اور تنبیہ کے فرمائے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک سمجھانے کا تعلق تھا تم نے ایک ایک حقیقت پوری طرح کھول کر سمجھا دی، دلائل سے اس کا ثبوت دے دیا، کائنات کے پورے نظام سے اس کی شہادتیں پیش کر دیں، کسی ذی فہم آدمی کے لیے شرک پر جمے رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ اب یہ لوگ ایک صاف سیدھی بات کو مان لینے میں کیوں تامل کر رہے ہیں؟ کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کا فرشتہ سامنے آ کھڑا ہو تو زندگی کے آخری لمحے میں یہ مانیں گے، یا خدا کا عذاب سر پر آ جائے تو اس کی پہلی چوٹ کھا لینے کے بعد یہ بات مانیں گے؟ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاكَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کے دامن گیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 34 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے اس پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق سے نوازے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ العمل کر سکیں اور پوری طرح سے اسلام پر چلنے والے بن جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔